گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں جڑو ظلم و ستم اور قہر سامانی ہو رہی ہے یا آج کی نہیں بلکہ اس کو کھرو سن 1947 توڑی جا پہنچا ہے جب 27 اکتوبر 1947 میں ڈوگرا سامراج اور برہمن سامراج نے آزادی مانگن کی پاداش میں سرزمین جموں نہ خون مسلم کے نال لال ازار کی تھو وہ ویڑو تے آج کو ویڑو بھارتی بربریت اور حیوانیت کو سلسلوں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں روکن کو نہ نہیں دے رہے۔ پھر دوجو چھرو غاصب بھارتی حکومت نے اس تحریک آزادی کی کنڈ میں کھبویو جب 5 اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر نے ایک نو آبادیات بنانے کی مضموم کوشش کی گئی۔ بعد ازاں وقتاً فوقتاً کشمیر کی مسلم اکثریت نے اقلیت میں بٹان واسطے مختلف قوانین میں نیت نوی ترمیم کی گئیں۔ ان قوانین میں تبدیلی کو بنیادی مقصد بی جے پی حکومت کی طرفوں ہندوانہ ڈومیسائل سند اور ضمیہ کا مالکانہ حقوق دینا تھا تاکہ کشمیر کا مسلم اکثریتی علاقہ نہ ہندو اکثریتی علاقہ میں بٹایا جائے۔ مودی جو سب کچھ اپنا نو آبادیاتی ایجنڈا کا حصہ کا طور پر کر رہے ہوئے وہ کشمیر میں اسرائیل کا کھرا و ٹورن کی کوشش کر رہے ہوئے اور باضابطہ صہیونی طاقت تو اشارہ حاصل کر رہے ہوئے۔ پستائی مودی اپنا استعماری ایجنڈا نہ عملان واسطے بھارتی کاروباری کمپنیاں اور ٹائکونز نہ استعمال کر رہے ہوئے۔ بھارتی حکومت کشمیر میں غیر قانونی تجاوزات کا نام ور لوگوں کی بنبستی زمینہ ور قبض و جما رہے ہوئے۔ زرعی قوانین میں اگست 2019 تو بعد کی جانے والی تبدیلیاں کی وجہ ہزاروں کشمیریوں نے اپنا کاراں تو زبردستی بے دخل کر دی تو گیا۔ تجزیہ نگاراں کو کہنا ہے کہ عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کا خونی اتھانا مروڑن میں اپنا کردار ادا کرائے کیونکہ بھارت کا نوآبادیاتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔